کبھی نواز شریف زرداری نے دیکھی ہے غربت؟ کبھی ٹھیلے پہ دال چاول کھائے ہیں؟ اگر کھائے ہیں تو آگے مجھے بتائیں کہ بیٹا ہم نے کھائے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ نوالا کیسے کھایا جاتا ہے۔ کبھی انہوں نے دوپہر کی روٹی رات کو کھائی ہے؟ ایک وقت تھا میں کتاب پڑھتا تھا، اس میں کہتے تھے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، دونوں تھے ہوشیار۔ اب آپ میری جو ہے نا اس لیول پہ چلے جائیں، اگر بڑے چور ہوتے تو ہمیں بھی کوئی ہاتھ نہ لگاتا، ہم چھوٹے چور ہیں، کبھی کمیٹی، کبھی جیسے حضرت عمر کے دور میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہتا تھا، آج تو انسان بھوکا مر رہا ہے۔ جب کوئی کسٹمر میرے پاس آتا ہے نا تو وہ پیسے نہیں پہلے مجھ سے جو ہے نا بارگیننگ کرتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے، وہ آگے کہتے ہیں بھائی سوپ دو گے، بھائی دال چاول دو گے۔ اس کی یہ غربت دیکھ کے ہمارا دل بھر جاتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ میرا نام ہے محمد عتیق خان اینڈ ویلکم ٹو ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہائے رے مہنگائی! مہنگائی نے پاکستانی عوام سے 2 وقت کا کھانا بھی چھین لیا ہے۔ مگر آج جب میں گزر رہا تھا مری روڈ راولپنڈی سے تو میں نے دیکھا کہ اس مہنگائی کے دور میں 50 روپے میں بھی پاکستانی عوام کو کھانا میسر ہے، اور 50 روپے میں ٹھنڈ کا موسم ہے، سوپ بھی میسر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 50 روپے لکھا ہوا ہے، 50 روپے میں دال چاول آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اور ان دا مین وائل 50 روپے میں آپ کو سوپ بھی موجود ہے جو آپ کو اس ٹھنڈ والے موسم میں تھوڑا گرم رکھے گا۔ آئیں ان بھائی جان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں 50 روپے میں کس طرح کھانا دستیاب ہے۔ بہت مشکل ہے، سو لیٹس سی، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فہیم رحمانی۔ فہیم صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں کراچی حیدری کا رہنے والا ہوں۔ کراچی حیدری سے راولپنڈی مری روڈ پہ آپ موجود ہیں۔ میرا ایک احتجاج ہے، وہ احتجاج یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں غریب کو کم سے کم کھانا دیا جائے۔ میں پہلے وہاں پہ حلیم دال لگاتا تھا جو 50 روپیز میں نے دینا اسٹارٹ کیا۔ اب یہاں آیا تو یہاں میں نے دیکھا ایک 6 روڈ کے اوپر اچھی خاصی مقدار میں لوگ 200، 250، 300 سے کم میں کھانا ان کو نہیں ملتا تھا۔ تو میں نے یہاں آ کے ایک ٹیم بنائی جس ٹیم میں نے 50 روپے کا دال چاول اسٹارٹ کیا، پھر یہ سوپ اسٹارٹ کیا۔ صرف اس لیے میرا احتجاج ہے اس حکمرانوں کے لیے، یہ آج کی حکومت کے لیے نہیں، نگران حکومت کے لیے نہیں، میرا احتجاج ہے جتنی گزر چکی ہیں 1947 سے لے کے آج تک امیر نے ترقی نہیں کی، یہ غریب کی ترقی کرائی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ غریب کو جگہ جگہ ذلیل کروایا ترقی میں، جگہ جگہ اسی نام پہ ٹھیلے لگوائیں، جگہ جگہ ان کو موچی کو دیکھو، ایک موچی نہیں ہے 10 موچی ہیں، ان کے ہاں ایک موچی ہونا چاہیے تھا ایک محلے میں، اب ایک محلے میں 10 موچی، ایک محلے میں 50 ٹھیلے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس حکمرانوں نے 1947 سے لے کے آج تک صرف غریب عوام کو اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بھائی بس صبح تبدیلی، کبھی بلہ، کبھی تیر، کبھی شیر، کسی میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، شرم و حیا کی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے میں نے ایک فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ بالکل یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے فلسطین کا جھنڈا بھی اس لیے لگایا ہوا ہے۔ یہ کس لیے لگایا ہے؟ یہ میرے والد کا جھنڈا ہے، نہ میرے کسی ملک کا جھنڈا ہے، میں ایک اجنبی، نہ میں نے اس ملک کو دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ ان حکمرانوں کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ہاں بچے نہیں ہیں کہ یہ لوگ بھی غیرت کھائیں، اپنا احتجاج کریں، اس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ بڑھ چڑھ کر کام کریں؟ انہوں نے نہیں اے سی چلایا، ہیٹر چلایا، سو گئے، چر گئے، پیزے کھائے، کبھی انہوں نے دال چاول کھائے ہیں کسی ٹھیلے پہ؟ کبھی 50 روپے کا سوپ پیے؟ کبھی موچی سے انہوں نے جوتا پالش کرایا ہے؟ ان کی غیرت ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میرا احتجاج صرف ایک کے لیے نہیں ہے، 1947 سے لے کے آج تک جتنی سیاسی پارٹی ہیں سب کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، میں نے اپنے اس چھوٹی سی عمر میں یہ دیکھا ہے، ایک تحریک اٹھی جس تحریک نے اچھا اور صاف الفاظ استعمال کیا، جس نے دین دنیا کو مد نظر رکھ کے لبیک یا رسول اللہ کا نام دیا، اور ان بغیرتوں نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہیں۔ میرا احتجاج ہے آج بھی سنبھل جاؤ، آج بھی وقت ہے، اگر کل ملا نہ ٹائم تمہیں تو کیا کرو گے؟ خدا را احساس کرو، غریب کا احساس کرو۔
آج کل تو واقعی غریب کا احساس ناممکن ہو چکا ہے. اس مہنگائی میں تو 2 وقت کا کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. آپ نے 50 روپے کا سوپ 50 روپے کے یہ. اور ایک اور بات میں مری روڈ پہ دیکھ رہا تھا, پہلے کھانے کے اتنے ٹھیلے نہیں ہوتے تھے, یہ یکا مشت کس طرح یہ سارے اتنے زیادہ ٹھیلے آ چکے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کافی لوگوں کے ساتھ مل کے آپ نے 50 روپے کی اسکیم شروع کی ہے, تو اس مہنگائی کے دور میں کچھ بچت بھی ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں, پہلے ہم لوگ جو ہے نا 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے, 2 وقت کا کھاتے تھے. اب الحمدللہ ہمیں یہ تو میسر ہو سکتا ہے نا کہ اسی دال چاول بچے ہوئے میں سے ہم لوگ 3 ٹائم کھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنی بات کمپلیٹ اس آپ کو چھوٹی سی مثال پہ پیش کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا, میں کتاب پڑھتا تھا, اس میں کہتے تھے ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے, دونوں تھے ہوشیار. اب آپ میری جو ہے نا اس لیول پہ چلے جائیں, اگر بڑے چور ہوتے تو ہمیں بھی کوئی ہاتھ نہ لگاتا. ہم چھوٹے چور ہیں, کبھی کمیٹی, کبھی پولیس, کبھی یہ محکمہ زراعت والے, کہ آپ لوگوں نے یہاں کیوں لگایا ہوا ہے. تو وہ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے کتنے تھے ہوشیار, انہوں نے لندن گھما, ایک پہنتا تھا ٹوپی, ایک پہنتا تھا دستار, ایک شلوار قمیض میں, ایک سوٹ بوٹ میں. اب ان لوگوں کی آج بھی حکمرانی بننے کے لیے تیار ہے, نہ کہ آج حکمرانی ہوتی حضور کا دین تخت پہ ہوتا تو جیسے حضرت عمر کے دور میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہتا تھا, آج تو انسان بھوکا مر رہا ہے. آپ میرے ساتھ چلو, میں آپ کو جو ہے نا 6 روڈ کے نیچے دکھاؤں, جو رات کو سوئے ہوتے ہیں, جنہوں نے ایک ٹائم کا کھانا کھایا ہوتا ہے, ایک ٹائم کا نہیں کھایا ہوتا ہے. اور یہ لوگ کبھی انہوں نے دیکھی ہو غربت, کبھی انہوں نے لوہے کی ان کی کہتے ہیں نا ملیں دی, میرے خیال میں یہ اس مل میں بھی کبھی نہیں گھسے ہوں گے, اس کارخانے میں بھی نہیں گھسے ہوں گے, ان کو ٹمپریچر کا بھی نہیں پتا ہوگا. بس انہوں نے غربت کے نام پہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تمام امت مسلمہ کو لگا دیا ہے. کبھی یہ لوگ روٹی کپڑا مکان دیتے ہیں, کبھی تبدیلی کا نعرہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ بھٹو نے گھر بھی دینا تھا, مکان بھی دینا تھا. آج 3 نسلیں اس کی حکومت کر رہی ہیں. مانا کہ پوری حکومت نہیں کر رہے, ایک صوبے میں تو کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, کبھی بلاول نے دیکھی ہے غربت, کبھی نواز شریف زرداری نے دیکھی ہے غربت, کبھی ٹھیلے پہ دال چاول کھائے ہیں؟ اگر کھائے ہیں تو آگے مجھے بتائیں کہ بیٹا ہم نے کھائے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ نوالا کیسے کھایا جاتا ہے. کبھی انہوں نے دوپہر کی روٹی رات کو کھائی ہے؟ خدا کا خوف کریں, یہ 60 سالہ زندگی ہے, زور لگا لو 100 سے اوپر نہیں یہ لوگ جا سکتے. آخر فنا ہونا ہے حضور کا دین تخت پہ لانے کے لیے. میں آج آپ سب کو کہتا ہوں, ابھی نفل ادا کرو, ابھی جو ہے نا توبہ ادا کرو کہ یا مالک ہمیں حضور کا دین تخت پہ لانے کے لیے ہمت دے. بہت جذباتی ہیں, بہت دکھی بھی ہیں پاکستانی قوم ہے. آج کل ہم سب اس طریقے سے دکھی ہیں. تھوڑا سا خوشیاں لانے کے لیے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. آپ یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں 50 روپے میں, تو کوئی سکون, رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں؟ ان امیروں کی نسبت تو وہ تو بے سکونے ہیں, مگر آپ سکون کی نیند سوتے ہیں؟ الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں. جب کوئی کسٹمر میرے پاس آتا ہے نا تو وہ پیسے نہیں پہلے مجھ سے جو ہے نا بارگننگ کرتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے. وہ آگے کہتے ہیں بھائی سوپ دو گے, بھائی دال چاول دو گے. اس کی یہ غربت دیکھ کے ہمارا دل بھر جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی حوصلہ دے, ہمیں بھی دے. آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں, آپ کو بہت اجر ملے گا اس کا. اور بیسکلی یہ دنیا تو دنیاوی طور پہ نا, ہم سب نے, آپ بھی جو ویورز ہیں دیکھ لیں کہ یہ دنیا ہم نے صرف دنیاوی طور پہ جانا, ہم نے 6 فٹ نیچے ہی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام سے پہلے مجھے بتائیں کہ ابھی الیکشن آ رہا ہے, ووٹ کاسٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں ضرور ووٹ کاسٹ کروں گا. میرا ووٹ سندھ میں ہے اور میں وہاں جا کے حضور کے دین کو ووٹ دوں گا, ختم نبوت پہ ووٹ دوں گا اور تحریک لبیک کو ووٹ دوں گا. آیا کہ ان ظالموں کو جو 1947 سے لے کے آج تک ہم لوگوں کو ذلیل و خوار انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کی پہلے ان لوگوں کے پاس اگر مرسیڈیز تھی تو آج BMW 3 ہے. آج ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ایسی ہیں جو ان کے باپ دادوں نے نہیں دیکھی تھی. ان کے پاس محلات ایسے ہیں جو انہوں نے تصور میں نہیں سوچا تھا. ہم لوگ ابھی بھی ایک اینٹ لینے کے چکر میں, ایک سیمنٹ کی بوری لینے کے چکر میں, ایک مکان رینٹ پہ لینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کا دین آئے گا اور ضرور آ کے رہے گا. اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ حضور کے دین کو ووٹ دیں, تحریک لبیک کو ووٹ دیں. آپ لوگوں کو گھر پہ اگر بھوکا سلایا اس تحریک نے تو میری گردن آ کے آپ کاٹ دینا. کوئی پیغام آخر میں پورے پاکستانی عوام کو دینا چاہیں گے, جہاں پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف امیر طبقہ ہی یا کوئی امیر بندہ ہی ہماری ہیلپ کرے؟ آپ نے غربت سے اٹھ کے اتنے لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ بھی چلایا, اور ماشاءاللہ سے راولپنڈی میں آپ 50 روپے کا ایک وقت کا کھانا بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. 50 روپے میں آتا کیا بھائی جان؟ 50 روپے بچے کی مشکل سے ٹافیاں بھی نہیں پوری ہوتی ہے آج کل. ایک کوئی چیتوز یا سلانٹی کا پیکٹ تک ہمارے پاس نہیں آتا. بٹ ان دا مین وائل 50 روپے میں اس بھائی نے بہت محنت کی. کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو,
ان حکمرانوں اس امیر طبقے کو چھوڑ دے. मेरा ये पैगाम है कि ये मिडिल क्लास जितना तबका है, इस तबके को यकजान होना चाहिए और यकजान होने के लिए अपने ज़मीर को जो है ना दिन में 3 बार आगे रख के देखें कि आया कि इन्होंने अमीर के साथ कितना टाइम बिताया, गरीब के साथ कितना टाइम बिताया, हलाल कितना कमाया, हराम कितना कमाया. जब ये हलाल हराम के तमीज़ में आ जाएंगे, उम्मीद है कि ये कौम सुधर जाएगी और तरक्की करेगी. इंशाल्लाह. बहुत खुश रहे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत दे. आप लोगों से भी इल्तिमास है कि आप मरी रोड से गुजरते हैं तो ये ठेले देख लें, मरी रोड पे मौजूद है. और यहाँ पर आपको 50 रुपए में एक वक्त का खाना मिल रहा है इस महंगाई में, जहाँ पर 2 वक्त का खाना भी इस गरीब आवाम के लिए, बल्कि पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है. अमीर तबका तो सिर्फ 3%, 6% या 7% है, बाकी तो हम सब गरीब हैं. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने पाँव पे खड़ा होना भी सीखें. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं और दिलों में याद रखिएगा. अतीक खान, अल्लाह नेगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.